یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل۔ صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا، وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8، 10، 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر، 4 ادھر، 5 ادھر، 10 ادھر، 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کر۔ تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، یہ متن میں اضطراب ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے، نہیں آ رہی بات۔ اور دوسرا اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق
ہے ہی نہیں. یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا. وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. یہ گڑبڑ ہے. اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے. اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے. یہ بھی گھمایا ہے بات کو. بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو. تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو. نہیں آ رہی بات. اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں. ایک تو موطا امام مالک کی 8 والی حدیث ضعیف ہے، اس پر میں بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی دلیل اس 8 کے ضعیف ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین تبع تابعین اور صحابہ ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں. کہ تراویح 20 رکعت رمضان کی تمام راتوں میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ علی العین ہے. جیسے تو حرج سے ہی ظاہر ہو گیا کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت دونوں کو رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہوگی. یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا 1-2 بار ترک کرنا برا اور عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے. اس لیے 5 روزہ 10 روزہ یا 15 روزہ تراویح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سن لیا تو اب باقی راتوں کی تراویح معاف ہو گئی. ایسا نہیں ہے. پوری 30 یا 29 راتوں میں ہمیں نماز تو ادا کرنی ہی ہوگی. امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 20 ہیں، بعض کہتے ہیں 41 ہیں، اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے، کیونکہ امام ترمذی کا تو امام شافعی سے سماع ثابت نہیں ہے. وہ تو احمد بن حنبل اور کے بھی آگے امام بخاری سے کے شاگرد ہیں. بہرحال چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی یہ بے سند بات مان بھی لیں تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنی مرضی کر لے. ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو ام عائشہ کی حدیث ہے رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی. بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے، 15 کا بھی 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ. عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے. ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے آئیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے آئیں. اصل مقصد تو قرآن سننا ہے. اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی والی اٹھاؤ، علی بن طلق والی، جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ، پھر گھر گئے، اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے. کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں قیام کرائیں. انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا، اور جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں، تو میں وطر پہلے پڑھے ہوں، تم اپنا امام مقرر کر لو، تو میں وطر نہیں پڑھاؤں گا. تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر پڑھائی 16 نے پھر بھی پڑھی ہیں نا انہوں نے، تو وہ 11 والی وطر تو ٹوٹ گئی نا. تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو. کتنی پوائنٹ کی بات ہے.